بات ختم کر لوں. آپ نے ایک اور ذکر جو کیا وہ لیبر کالونیز کا کیا. بالکل یہاں پہ گجرانوالہ میں ایک لیبر کالونی اور پرانی بنی ہوئی ہے اور نئی کے لیے آلریڈی ڈائریکٹر جنرل صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے زمین اویلیبل ہے تو ہم ویل گو ہے. اس کے اندر میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری پالیسی ہے کہ ہم جب فلیٹ بناتے ہیں تو فلیٹ کو رینٹل بیسس پہ دیتے ہیں. اور گورنمنٹ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رادر دین رینٹل ہم لیبر کو یہ اونرشپ بیسس پہ دیں اور ڈسکاؤنٹڈ کاسٹ پہ دے دیں. اور اس سلسلے میں جو نیا پاکستان ہے کچھ خرچہ وہ اٹھائے, کچھ خرچہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے بینکوں سے بات کی ہے کہ بینک قرضہ دے دیں گے, یعنی اب آپ کو وہ چیز وہاں سے سیل ہو جائے گی تو آپ قرضوں کی قسطیں دے دیں اور ہمارا مزدور شروع میں ہی ایک گھر ایک چھت کا مالک ہو جائے. جو آپ اسکالرشپ اور ورکر ویلفیئر اسکول کی آپ نے ذکر کیا, اس سلسلے میں تبدیلی یہ ہے کہ اس سال سے ہم جو پچھلا آپ کو معلوم ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ میں ایک اسکیم ہوا اور اینٹی کرپشن نے ہمارے اسٹاف کو بھی پکڑا اور آپ کو مسائل کا کچھ ادراک ہوگا, ورکرز نے آپ سے بات کی ہوگی. ہم نے وہ تمام ٹیم ہی ساری بدل دی اور اب اس کے بعد سارا کام اس کو آٹومیشن پہ لیا. اب ہمارا بچہ اس سال 2021 میں انشاءاللہ تعالی جب اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گا تو وہ کمپیوٹر آن لائن اپلیکیشن دے گا. اور وہاں پہ ہم نے آج لیبر یونین سے بھی اور ان سے جو لیڈرز ہیں ان سے بھی بات کی ہے کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ بہت جن کی تعلیم مہنگی ہے, تو ہمارے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ میں تو پیسے کم ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک بچہ ہی 10 لاکھ روپیہ فیس لے جائے گا تو باقی بچوں کے لیے ڈیفینیٹلی پیسے کم بچیں. تو لہٰذا یہ ورکرز بھی فیصلہ کریں, اس چیز کا سوچیں کہ اگر ٹوٹل ہمارے پاس 100 روپیہ ہے اور 10 بچوں کو 10-10 روپے ملیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اگر ساروں کو 1-1 روپیہ ملے گا تو 100 بچے کور ہو جائیں گے. لیکن ہم آپ سے جو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو آٹومیشن سسٹم لے آ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں فیکٹریوں کے, ہمارے لیبر آفیسز کے یا کسی اور جگہ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اپنی اپلیکیشن دے اور انشاءاللہ کام ہو جائے گا. آپ نے یہ بات کی کہ جو سسٹم ہے کارڈز کا اس کو بڑھایا جائے اور یہ جو ریفرنس بہت لمبا ہے, یعنی ایک بار جب آپ آتے ہیں تو پہلے آپ وہاں جاتے ہیں ڈسپینسری میں, ڈسپینسری سے ریفرنس آتے ہیں تو سوشل سیکورٹی ہاسپٹل گجرانوالہ پہنچتے ہیں, یا اگر آپ یہاں پہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ جا کے یہ ہمارے لیبر کے آفیسر سے تھپا لگواتے ہیں کہ جناب کیا میں رجسٹرڈ ہوں کہ نہیں. اس پورے سسٹم کو تبدیل کر دیا گیا اور اس میں ہم نے ڈیجیٹائز کارڈز بنا لیے ہیں 20,000 کے قریب. دے آر پریپیئرڈ, اگلے مہینے وہ لانچ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ مشین ریڈیبل QR کوڈڈ کارڈ ہوگا. اسی وقت پتہ لگ جائے گا کہ جو عبد الکریم صاحب ہیں یہ پچھلے 6 سال سے ورکر ہیں, 3 سال ایک جگہ پہ رہے, 1 سال ایک جگہ پہ رہے, 2 سال ایک جگہ پہ. پوری ہسٹری اس شخص کی چل رہی ہوگی. رادر دین وہ بتایا کہ آج میں یونیورسل گارمنٹ میں کام کر رہا ہوں, کل میں سلیم گارمنٹ میں کام کرتا تھا, وٹ ایور. تو یہ اس پورے سسٹم میں یہاں پہ تبدیلی ہے. جو گجرانوالہ کا ہاسپٹل ہے, میں آج ادھر بھی گیا ہوا تھا اور میں نے چکر لگایا ہے, اس میں ہم بھی انشاءاللہ امپروومنٹ لائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت بڑا اس وقت جو کوشچن مارک ہے وہ ہے سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو, میں جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرتا رہتا ہوں, پچھلے 2 سال سے ہم 11 اور 12 بلین کے بیچ میں آ کے پھنسے ہیں. سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن نہیں بڑھ رہی, جبکہ ایک سال پچھلا تنخواہ ہی نہیں نا بڑھی 2020 میں, آپ کو پتہ ہے تنخواہ نہیں بڑھی. لیکن اگر ایک سال تنخواہ بڑھتی ہے تو ہمارے جو سٹاف ہے ڈاکٹر سے لے کے نیچے تک اور باقی ریکوری 650 ملین روپے کی تنخواہ کا فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ پینشن الگ ہے. تو اگر ہم ہر سال کوئی 800-900 ملین روپیہ زیادہ سے سوشل سیکیورٹی اکٹھی نہیں کریں گے تو ہم خدا نہ خواستہ, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں میتھمیٹکس میں تو بالکل کلیئر بہتر آتا ہوگا, ہم تیزی سے گھاٹے میں چلے جائیں گے. تو یہ پریزنٹ آپ کے توسط سے کہ سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن کے لیے جتنی آسانی گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے, مجھے آپ سے یہی میری ریکویسٹ بھی ہے اور میری ایکسپیکٹیشن اور امید بھی ہے کہ آپ اتنا ہی اچھا رسپانس دیں گے. اگر ہم سیلف اسسمنٹ پہ جا رہے ہیں, گورنمنٹ از ٹرسٹنگ یو, وی وڈ بی ریکویسٹنگ کہ آپ لوگ ہمارے ٹرسٹ کے مطابق ہیں. ڈائگنوسٹکس پہ آپ نے بات کی ہے, ہم انشاءاللہ یہاں پہ مشینیں بڑھا رہے ہیں. کچھ اس میں اگر آپ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں مدد ملے تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں فرق پڑے گا. ایک آپ کا جو پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا ہے, جو فیکٹریز میں کورونا کووڈ
कोविड-19 की वजह से ये जो आपका सेटल होना था उस मामले को हल किया जाए। एंड एट द सेम टाइम जो वज़ीराबाद स्कूल की आपने बात की है, वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द मैटर विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने कहा जी हमारे अपने स्कूल तो सुबह शाम की इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट पे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के स्कूलों में अगर वो अवेलेबल हैं तो इवनिंग शिफ्ट में हम अपना स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा उससे हमारे बच्चों की जो है ना वो कवरेज वो बेहतर हो जाएगी। और हम लोग अपने स्कूलों में चूँकि 2 टाइम भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल अगर शाम को खाली हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम ऐड कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका सजेशन थी कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स कमेटी हैं उसमें ये ज़रूर बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया, और हम इंशाल्लाह इस पर वर्किंग करके विल गेट बैक टू यू, ताकि हम कोई ऐसा फोरम बना लें। अगर तो लॉ में मौजूद है तो उसको एक्टिवेट कर लेंगे, अगर किसी कानून में ये चीज़ इन केस मौजूद नहीं है तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ज़रिए ताकि एक ऐसा फोरम जरूर बन जाए ताकि यहाँ पे आपके रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस